صرف 7 دن نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لیں، پھر 8ویں دن لوگ گھر میں آ کر دولت کا سبب پوچھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، کسی بھی دن نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر پڑھو، پھر گھر میں لوگ آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ صرف 7 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان عمل۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت، زبردست اور حکمتوں سے بھرا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 15 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ 15 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں دل کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ درود پاک ایک ایسی وہ دعا ہے جو ہماری حاجت کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کر قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے بالکل پرسکون رہا کریں۔ ہر وقت اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہی لوگ مطمئن اور خوش رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ جس حال میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اسی میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں۔ جتنی بھی آپ نے اللہ پاک سے آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ ماہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ ماہ محرم میں ہم تمام رحمتوں اور برکتوں کے وعدوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہر کوئی اس لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بہت سے وظائف بھی کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، تاکہ اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے، تو اسے دولت چاہیے تو وہ دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ بہت سے لوگ ذی الحج میں یا محرم میں اپنے وظائف کرتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں مسلمان جتنی پابندی کرتے ہیں بقیہ مہینوں میں بھی اسی طرح پابندی میں رہا کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا بڑا نایاب اور خاص عمل ہے۔ آپ سچے دل سے عمل کریں، پھر کامل یقین سے دعا کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی سچے دل کے ساتھ دعائیں تو مانگتے ہیں، اپنی فلاں شدید حاجت یا خواہش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی کوئی مراد بھی مانگتے ہیں، لیکن وہ ہماری مراد، ہماری شدید حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول منظور نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، وعدہ کر دیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی تو معاشی خوشحالی ہوتی ہے اور خوشگوار گھریلو زندگی، اچھی صحت و تندرستی، ہر قسم کے مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرمانبرداری جیسی سینکڑوں ہزاروں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اس کی زندگی کو گلزار بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی حالات ایسا پلٹا بھی کھا جاتے ہیں کہ مالی تندرستی، گھریلو ناچاکی، رشتوں کی ناکامی، کامیابی میں امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، کئی طرح کی بیماری، دکھ تکلیف، خاندانی دشمنی، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی میں ناچاکی، ناجائز مقدمہ بازی، کاروباری پیچیدگیوں جیسی کئی مشکلیں آپ کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور صحرا کی طرح ویران بنا دیتی ہیں۔ لیکن مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں کچھ، بلکہ اپنا اعصاب مکمل کنٹرول میں رکھ کر ہمیں جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں اور کامیابی سے مشکل صورتحال سے نکل آتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بھی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، پھر پریشانی اور گھبراہٹ میں کہتے ہیں کہ اب میرا رب کیا ہو،
کیا ہوگا؟ اس طرح کے کچھ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ اگر رزق اور مال و دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر آپ کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو رب کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، اس کا قبضہ ہے۔ جس کو چاہے تھوڑا رزق دے، جس کو چاہے زیادہ عطا کر دے۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ محرم میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو صرف 7 دن نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کی حقیقت کیا ہے؟ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑ جاتے ہیں، کیسے دور ہو جاتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ السلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ آقا علیہ السلام پر وحشی طاری ہے اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے کہ ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50,000 سال کا دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو اس سے کرنا کیا ہے؟ صرف 7 دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد ایک کلمات یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت کے لیے شیطان مردود سے آپ نے کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے گا تو پھر تو دنیا کو کوئی بھی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے دکھ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہر روز کثرت سے توبہ کرنی چاہیے۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کریں۔ اس عمل کو آپ نے 7 دن کے بعد نماز فجر کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل کے لوگ گھر میں آ کر آپ کے اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد لگاتار 7 دن تک 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے۔ یہ سورہ پاک بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔
کوشش کریں کہ یہ تعداد 15 کر لیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 15 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری اور آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہر لحاظ سے مال و مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج بھی ہے۔ شیاطین اور جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ پیسوں کی کبھی کمی یا تنگی نہیں ہوگی۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔